آزاد فلسطین کے لیے ہم خیال ممالک ایک پیج پر آ گئے۔ دو ریاستی حل کے لیے فرانس اور سعودی عرب کی سربراہی میں کانفرنس۔ فرانسیسی صدر کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ 150 سے زائد ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکہ کی طرف سے ویزا دینے سے انکار کے باعث فلسطینی صدر محمود عباس کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ اسرائیل اور امریکہ نے اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ امریکہ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا نمائشی اقدام قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی، پھر دو ریاستی حل مسترد کر دیا۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ نے ٹریول ایڈوائزری بھی مقبوضہ کی بجائے ریاست فلسطین لکھ دیا۔ فرانس میں متعدد شہروں کے ٹاؤن ہالز کی عمارتوں پر فلسطینی پرچم آویزاں۔ اسرائیل کو مغربی کنارے میں غیر قانونی آباد کاری بند کرنی ہوگی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا سربراہی کانفرنس سے خطاب۔ کہا مغربی کنارے میں قبضے کی خطرناک پیش رفت کا کوئی جواز نہیں۔ فلسطینی ریاست کا قیام حق ہے، انعام نہیں۔ دو آزاد اور خود مختار ریاستوں کے قیام کو عالمی برادری تسلیم کرے۔ فرانسیسی صدر کا فلسطین میں اپنا سفارت خانہ قائم کرنے کا اعلان۔ فلسطینی سیکیورٹی فورسز کے قیام اور ان کی استعداد کر بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ ایمانوئل میکرون کی 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کی بھی مذمت۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا حماس کے حملے میں 51 فرانسیسی شہری ہلاک ہوئے۔ حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرے۔ قتل عام کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ چاہتے ہیں امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ رہنے والی دو ریاستیں حقیقت بن جائیں۔ اسرائیل غزہ میں فوجی کارروائی مزید بڑھا رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا فرانس اور دیگر ممالک کی جانب سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ قطر پر حملے کی مذمت۔ فیصل بن فرحان نے کہا اسرائیلی حملوں نے خطے میں امن اور استحکام کو خطرے میں ڈالا۔ 1967 کی سرحد پر فلسطینی ریاست کا قیام یقینی بنایا جائے۔ فلسطینی بہن بھائیوں پر تشدد دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ دو ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ عالمی رہنماؤں کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ صدر جنرل اسمبلی اینا لینا بیرباک کا فوری انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے فلسطینی عوام کے حقوق کی بحالی اور دو ریاستی حل کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ برازیلین صدر نے فلسطینیوں کے لیے امدادی رسائی کو یقینی بنانے کی اہمیت اجاگر کی۔ پرتگال کے صدر نے دو ریاستی حل کے لیے عالمی تعاون اور امن مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ ہسپانوی صدر نے فلسطینی علاقوں میں امن قائم کرنے اور شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیا۔ مصر اور اردن نے بات چیت کے تحت امن کی کوششوں کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج امریکی صدر سے ملاقات ہے۔ سعودی عرب، قطر، ترکیہ سمیت 6 اسلامی ممالک کے سربراہان بھی ساتھ ہوں گے۔ غزہ جنگ، قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال پر ٹرمپ سے مشاورت ہوگی۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ آج سے شروع ہونے والے اجلاس میں 140 سے زائد سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ سعودی عرب کا یمن کے لیے 36 کروڑ 80 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان۔ عرب نیوز کے مطابق یہ رقم یمن کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے خرچ ہوگی۔ یمن کے لیے سعودی پیکج کا مجموعی حجم 1 ارب 38 کروڑ ریال ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے پرنس محمد بن سلمان کی درخواست پر امدادی پیکج کی منظوری دی۔ سعودی فنڈنگ سے ایدن میں جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال بھی تعمیر کیا جائے گا۔ صدر مملکت پاک سعودی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم۔ سعودی عرب کے قومی دن پر آصف علی زرداری کی خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد کو مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا سعودی قیادت کی ترقی اور استحکام کی کاوشیں قابل ستائش۔ پاک سعودی تعلقات اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی ہیں۔ روحانی وابستگی ہماری دوستی کو دوام بخشتی ہے۔ دفاع اور سلامتی میں نئی شراکت داری کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دونوں ممالک کے تعلقات دین، تاریخ، بھائی چارے اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ سعودی عرب کا عالمی دن مقام اس کی بصیرت اور دانشمندی کا عکاس ہے۔ سعودی عرب کے معاشی تعاون نے ہماری معیشت کو سہارا دیا۔ دیر پا شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔
ڈنمارک میں ناروے کے بڑے ہوائی اڈوں پر پراسرار ڈرونز کی پروازوں نے کھلبلی مچا دی۔ کوپن ہیگن اور اوسلو ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال، 35 پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ فلائٹ شیڈول متاثر ہونے کے باعث ہزاروں مسافر ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے سپریم کورٹ کا اپیل کا حق دینے کے لیے حکومت کو 45 دن میں قانون سازی کا حکم۔ تفصیلی اکثریتی فیصلہ جاری۔ جسٹس امین الدین خان نے 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ افراد کے لیے ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کے لیے قانون سازی کو پورا کیا جانا چاہیے۔ فیصلے میں جسٹس محمد علی مظہر کا 47 صفحات کا اضافی نوٹ بھی شامل۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم افغان نے اختلافی نوٹ تحریر کیے ہیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 7 مئی کو ملٹری ٹرائل کا 5 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ملٹری ٹرائل کی اجازت دے دی تھی۔ جعلی ڈگری کیس میں جمشید دستی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا۔ ملتان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے فیصلہ سنایا۔ جمشید دستی کو مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی گئی۔ 10,000 روپے جرمانہ بھی عائد۔ استغاثہ کے مطابق جمشید دستی نے 2008 میں مدرسے کی جعلی سند پر الیکشن میں حصہ لیا تھا، جس کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس ریکارڈ موجود نہیں۔ انہیں اسپیکر ایاز صادق کے ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا۔ جمشید دستی این 175 سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کنٹرول روم کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,289 کیوسک پانی کا اضافہ۔ کوٹری بیراج اب اسٹریم پر پانی کی آمد 3,64,041 کیوسک ہو گئی۔ دادو کے 12 پرائمری سکولز میں تدریسی عمل معطل۔ نوشہر و فیروز کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا۔ گھر اور دکانوں کے ساتھ سکول بھی زیریاب۔ سیلابی ریلے سے ضلع کی 16 یوسیز کے 445 دیہات متاثر۔ 15,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ سنو نیوز دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ بپرے ندی نالوں سے زیر آب آتی بستیوں اور فصلوں تک ہر جگہ ہر مقام سے حالات کی مسلسل آگاہی۔ سنو نیوز کے نمائندے متاثرہ علاقوں میں موجود۔ سیلاب کی کوریج کے لیے خصوصی پروگرامز۔ سیلاب زدگان کا ہر مسئلہ حکام کے سامنے رکھ دیا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو گرفتار کرنے کا حکم، وارنٹ جاری۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے آزادی مارچ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عمران اسماعیل تھانہ بارہ کہو کے مقدمہ میں نامزد ملزم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور متعدد رہنما متعلقہ مقدمے میں بری ہو چکے ہیں۔ کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل کے مرکزی ملزم کی پلی بارگنگ کی استدعا۔ CNW داسو کوہستان کے ہیڈ کلرک کیسر اقبال نے احتساب عدالت میں درخواست جمع کرا دی۔ ملزم کے بینک اکاؤنٹس اور اربوں روپے کے اثاثوں کا ریکارڈ عدالت میں پیش۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم 10 ارب روپے کے اثاثوں کا مالک ہے اور اپنے ذمے واجب الادا تمام رقم کی ادائیگی کے لیے تیار ہے۔ ملزم کیسر اقبال اس وقت ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ہے۔